ہم دنیا کے اندر ایک ڈاکو سے ڈرتے ہیں نا، ڈاکو کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہے، دماغ کے اندر ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ ڈاکو رات کو حملہ کرتے ہیں، چور رات کو آتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ رات کے آخری پہر میں میرے دروازے پہ کوئی دستک ہو نا، میں بغیر پوچھے وہ دروازہ نہیں کھولتا، بغیر پوچھے وہ دروازہ نہیں کھولتا. کوئی کہے بھائی میں ٹھٹر رہا ہوں، دروازہ کھول دو. بھائی تم ٹھٹرتے ہو، پہلے اپنا نام بتاؤ، پہلے اپنا تعارف کرواؤ، پھر میں دروازہ کھولوں گا. کیوں کہ ماحول ایسا ہے، اگر میں نے دروازہ کھولا کوئی اجنبی شخص ہوگا، کوئی ڈاکو ہوگا، کوئی چور ہوگا، مجھے نقصان پہنچا دے گا. مجھے اس کے نقصان کا علم ہے، اس لیے میں دروازہ نہیں کھول رہا. یاد رکھو، شیطان سب سے بڑا ڈاکو ہے. اس ڈاکو نے تو میری دولت کو لوٹنا تھا، اس ڈاکو نے تو میری عزت کو لوٹنا تھا، اس ڈاکو نے تو میری جو ہے جمع پونجی کو لوٹنا تھا. لیکن اگر شیطان کے لیے میں نے دروازہ کھول لیا تو وہ میرے ایمان کو لوٹ کے چلا جائے گا، میرے ایمان کو لوٹ کے چلا جائے گا. کبھی اس کا دروازہ بند کیا؟ ڈاکو سے ڈرتے ہو، چور سے ڈرتے ہو، شیطان سے ڈرے کبھی؟ ہم نے اپنی دکانوں پر سیکیورٹی گارڈ رکھے، کیوں رکھے ہیں؟ حفاظت کے لیے، حفاظت کے لیے رکھے ہیں نا. ہم اپنی جمع پونجی بینکوں کے اندر رکھ رہے ہیں، تالوں میں رکھ رہے ہیں، لاکرز میں رکھ رہے ہیں، کیوں رکھ رہے ہیں؟ حفاظت کے لیے نا. ہم نے اپنے ایمان کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ ہم اپنے آپ سے پوچھیں، ہم نے ایمان کو کہاں رکھا ہے؟ کون سے لاکر میں رکھا ہے؟ کتنے سیکیورٹی گارڈ ہیں میرے ایمان کی حفاظت کے لیے؟ کیوں؟ اس دنیا کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو وہ ایمان ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے. اس دولت کے لیے جو سب سے بڑی بے وفا ہے، اس دولت کے لیے جو رشتوں کی پہچان ختم کروا دیتی ہے، اس دولت کے لیے کہ جس دولت کے پیچھے انسان کا خون سفید ہو جاتا ہے، اس دولت کے لیے کہ جو ماں باپ کے رشتوں کو بھلا دیتی ہے، اس دولت کے لیے جو بہن بھائی کے رشتوں کی تمیز کو ختم کروا دیتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے تو سیکیورٹی گارڈ، اس کی حفاظت کے لیے تو بینک کا انتخاب، اس کی حفاظت کے لیے تو بڑے بڑے صندوق، اور ایمان کی حفاظت کے لیے میرے اور تیرے پاس ہے کیا؟ ہم نے ایمان کو کہاں محفوظ رکھا ہے؟ کیا ہمارا ایمان محفوظ ہے؟ اگر ایمان محفوظ ہے تو پھر ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو سمجھ لو کہ ایمان محفوظ نہیں ہے. غلط کاریاں کرتے ہیں تو سمجھ لو ایمان محفوظ نہیں ہے. غلط راستوں پہ جاتے ہیں تو سمجھ لو کہ ایمان محفوظ نہیں ہے. خدا را اے نوجوانوں، لاک ڈاؤن ہے، تعلیمی ادارے بند ہیں، ان اوقات کو غنیمت سمجھو. پتہ نہیں بعد میں آنے والی زندگی کے اندر یہ وقت ملے نہ ملے، تم پتہ نہیں کہاں مصروف ہو جاؤ. ان اوقات کو غنیمت سمجھو اور ان اوقات کے اندر آؤ علماء کے پاس، آؤ اہل اللہ، اہل علم لوگوں کے پاس، آؤ ایسے لوگوں کے پاس کہ جن کے اوپر تمہیں اعتماد ہے. بیٹھو ان کے پاس، سیکھو ان سے کہ دین کیا ہے. سیکھو ان سے، سیکھو ان سے کہ دین کیا ہے. دین سیکھو گے اللہ رب العزت تمہیں ایسی نورانیت عطا فرمائیں گے کہ یہ نور تمہارے ساتھ دنیا میں بھی چلے گا اور آخرت کے اندر بھی چلے گا. اور یہی حقیقی معنوں میں کامیابی ہے. جب یہ نور تمہاری زندگی میں آ جائے گا تو یہ زندگی تمہاری قیمتی بن جائے گی. اور جس کی زندگی قیمتی بن گئی، جان لے کہ اللہ اس کے دونوں جہاں سنوار دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دیں. آمین ثم آمین.